اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فأدلی دلوه قال یا بشری هذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ سورہ یوسف آیت 19۔ اس آیت سے پہلے فرمایا تھا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ حضرت یعقوب نے فرمایا فصبر جمیل، اور دوسری طرف اس قدر گریہ فرمایا کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ تو یہ گریہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ بیٹے کی جدائی یا کوئی بھی مصیبت انسان کو پیش آتی ہے تو وہ مصیبت انسان کے لیے ہوتی مصیبت ہے۔ مصیبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر وہ گراں گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے، تڑپ جاتا ہے، تبھی تو وہ مصیبت ہے، اس پر گریہ آتا ہے، اور وہ اس کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے اس مصیبت کی وجہ سے۔ اگر یہ ساری باتیں نہ ہو تو پھر وہ مصیبت نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے۔ صبر کے لیے کوئی موضوع مفہوم نہیں ہے۔ صبر کی نوبت اس وقت آتی ہے کہ جب مصیبت ہو، بار گراں ہو۔ انسان ہے، انسان کے لیے بیٹے کی جدائی کے اوپر جو ہے وہ بیٹے کی جدائی حضرت یعقوب کے لیے شاق گزرا، اس پر گریہ کیا اس جدائی کے اوپر۔ یہ گریہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے، وہ انسان کی طبیعت اور بشری مزاج کے مطابق یہ ایک امتحان، آزمائش، مصیبت ہے۔ پھر صبر جمیل کا مطلب کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ اس مصیبت کے خلاف نہ سوچا جائے۔ جیسا کہ جاہل لوگ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، سوال اٹھاتے ہیں، یعنی نہیں ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ، یہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا ہو گیا۔ یہ صبر کے خلاف ہے، یہ احتجاج ہے، اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہے، راضی برضائے رب نہیں ہے، جو سوال اٹھاتے ہیں کیوں ہوا میرے ساتھ۔ بہت سے نادان لوگ اس قسم کے واقعات میں سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، آخر یعنی وہ یہ زیر لب یہ کہتے ہیں یہ زیادتی میرے ساتھ کیوں ہوئی۔ وہ اعتراض کے لہجے میں سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض کے لہجے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ صبر کے خلاف ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اللہ کے اس فیصلے کے اوپر راضی ہے اور اس فیصلے کے خلاف احتجاج نہیں کرتا، یہ سوال نہیں اٹھا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ دل میں سوال نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد اس مصیبت پر روتا بھی ہے، گریہ کرتا ہے۔ گریہ کرنا، رونا اس بیٹے کی جدائی پر ہے، نہ اللہ کے فیصلے پر۔ فرق ہے۔ بیٹے کی جدائی جو ہے انسان کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہے، اس پر یہ روتا ضرور ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں۔
اللہ کی حمد کرتا ہے بندہ، اللہ کی کا شکر کرتا ہے۔ لا یحمد علی مکروہ سواہ، حمد ہو اس ذات کے لیے کہ سوائے اس کے کہ کسی مصیبت کے اوپر بھی اس کی حمد کی جاتی ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ۔ لا یحمد علی مکروہ سواہ، کوئی مکروہ، کوئی نامناسب حالات سے دوچار ہوتا ہے تو پھر یہاں صرف اللہ ہے، اللہ کی حمد کی جائے۔ الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر علی ما اولانا علی ما ابتلینا، جو آپ نے آزمائش میں ہم کو ڈالا ہے اس پر بھی تیرا شکر۔ روتا بھی ہے اور اس پر شکر بھی ادا کرتا ہے، یہ صبر جمیل۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو گریہ کرنا صبر کے خلاف ہے، یہ انتہائی نادانی ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے آشنائی نہیں رکھتے۔ حضرت یعقوب بینائی جانے تک روتے ہیں، اور امام زین العابدین 40 سال تک گریہ کیا۔ یہ گریہ جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں تھا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اور مصیبت کے تقاضے کے مطابق رونا بھی ہوتا ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام۔ پھر ایک قافلہ آیا، جاءت سیارۃ، سیارہ مسافر، قافلہ چلنے والا، فارسلوا انہوں نے روانہ کیا، ارسال روانہ کیا، واردہم اپنے سقا کو، یہ انہوں نے اپنے سقا جو پانی لانے والا ہوتا ہے، وارد پانی لانے والا، وردہ مورد گھاٹ کو کہتے ہیں، گھاٹ پر اترنے والے کو وارد کہتے ہیں، گھاٹ کو مورد کہتے ہیں، پانی کے گھاٹ۔ یہ لفظ جو ہے صرف پانی کے گھاٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور پھر ہر جگہ جہاں پر انسان پہنچ جاتا ہے اس کو مورد کہتے ہیں۔ یہ اس مورد میں، یہ اس مورد میں کہتے ہیں ہم لوگ۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لفظ مورد پانی کے اوپر وارد ہونے کو کہتے ہیں، ہر وارد ہونے کو نہیں کہتے۔ بعد میں پھر ہر وارد ہونے والے کو یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ فارسلوا انہوں نے بھیجا اپنے پانی لانے والے کو، پانی پر وارد ہونے والے کو، یعنی پانی پر وارد ہو کر پانی لانے والے کو بھیجا کہ وہ جا کر کنویں سے پانی لے آئیں۔ قافلہ وہاں اترتا ہے اور پھر ایک آدمی کو بھیجتے ہیں جاؤ پانی لے آؤ۔ وہ فأدلی، اس نے ڈالا، ادلا آویزاں کرنا، دلوہ اپنے ڈھول کو، ٹھیک ہے جی، اپنا ڈھول کنواں میں ڈالا، ادلا آویزاں کیا۔ قال، اس وارد نے کہا، اس سقا نے کہا، یا بشری، کیا خوب، بشارت، بڑی اچھی بات، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ ایک لڑکا جو ہے وہ پانی کے ساتھ جب ڈول کھینچتا ہے تو حضرت یوسف نے اس ڈول کو پکڑا اور اس نے کھینچا، بڑا وزنی ہے، دیکھا اوپر کو ایک خوبصورت بچہ ہے۔ قال یا بشری ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ آپ کو علم ہے نا، عربی میں لڑکے کو غلام کہتے ہیں، فارسی والا غلام نہیں۔ وَأَسَرُّوهُ، پھر ان لوگوں نے اس کو چھپا کے رکھا، نہایت خوبصورت بچہ ہے، غلام ہے، لڑکا ہے، لڑکپن میں عمر تھی ان کی، ہاں جی۔ وَأَسَرُّوهُ، انہوں نے چھپا کے رکھا، بِضَاعَةً،
تجارتی سرمایے کے طور پر، یہ بہت اچھا سرمایہ ملا، لہٰذا ہم اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، ایک سرمایے کے طور پر، بضاعہ، سرمایہ تجارت۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ کو تو پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک قرآن نے تو کہا ایک قافلہ آیا، اس قافلے کے سقا نے ڈول نیچے ڈالا، وہاں سے ایک لڑکا نکل آیا، پھر اس کو انہوں نے سرمایہ تجارت کے طور پر پوشیدہ رکھا۔ یہ قافلہ کون لوگ تھے؟ اس میں مختلف روایات ہے، تلمود کی اپنی روایت ہے، انجیل کی اپنی روایت ہے، اسلامی روایت کا بھی مصدر شاید یہی ہے کہ وہ مدین کے تاجر لوگ تھے، اسماعیلی لوگ تھے، کون لوگ تھے ان لوگوں نے؟ کہتے ہیں کہ مدین کے تاجر لوگوں نے حضرت یوسف کو نکالا کنویں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کو انہوں نے غلام سمجھا یا غلام نہ سمجھے ہو، پھر بھی ایک اس زمانے میں بردہ فروشی کا عام رواج تھا کہ کوئی انسان جہاں کہیں بھی ملتا ہے تو فوراً اس کو مال سمجھا جاتا تھا۔ آج کل کی طرح نہیں ہے کہ مالک تلاش کرو، والدین کو تلاش کرو، یہ کس کا بچہ ہے، یہ گمشدہ بچہ ہے وغیرہ، اس کے وارث وغیرہ کا، والی کی تلاشی کرو۔ ایسا نہیں تھا اس زمانے میں، جو بھی انسان ہاتھ آتا تھا اس کو غلام کے طور پر، مال کے طور پر، جیسا کہ کوئی جانور کسی کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو انسان اس کو سمجھتا ہے کہ مجھے ایک مال مل گیا، ایک سرمایہ مل گیا۔ یہ رواج عام تھا کہ ایک بندہ مل گیا، وہ اس کو ان لوگوں نے بضاعہ کے طور پر چھپا کے رکھ دیا، مال دولت کے طور پر، سرمایہ تجارت کے طور پر۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب اس لڑکے کے ملتے ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو بضاعہ بنانا ہے، جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا، آگے کیا بھی وہی، وَشَرَوْهُ، انہوں نے بیچ ڈالا اس بچے کو بیچ ڈالا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تھوڑی قیمت پر بیچ دیا۔ وہ تھوڑی قیمت دراہم، وہ دراہم تھی، دینار بھی نہیں تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، دراہم چاندی کا ہوتا ہے، درہم چاندی سے بنا ہوتا ہے، یعنی درہم کہہ دیا تو کم قیمت کا، زیادہ قیمت ہے تو پھر دینار کا ذکر آیا کرتا ہے۔ دینار نہیں تھا، دراہم، چند درہم، وہ دراہم بھی معدودہ، چند ایک درہم پر، اور روایات میں کہتے ہیں 20 درہم کے اوپر فروخت کر دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو اس لڑکے کی قیمت زیادہ وصول کرنے کی طمع بھی نہیں تھی، وہ طمع بھی نہیں رکھتے تھے، زیادہ لالچ میں بھی نہیں تھے کہ اس کو فروخت کر کے ہم نے بہت زیادہ مال کمانا ہے۔ اوپر کی آیت میں فرمایا وَأَسَرُّوهُ، ان کو چھپا کر رکھا، اس کو چھپا کر رکھا، بضاعتاً، تجارتی سرمایہ کے طور پر۔ جب تجارتی سرمایہ کے طور پر چھپا کے رکھا ہے تو پھر وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کیوں ہو گیا؟ یہ لالچ نہیں ہے، تجارتی سرمایہ کے طور پر اس کو چھپا کے رکھتا ہے، اور پھر بیچتے ہوئے بے طمع تھے، لالچ نہیں تھا، تو یہ دونوں بات آپس میں جوڑتی نہیں ہے۔ اس کو بضاعہ بھی بنا لیا، اور پھر وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، زہد کہتے ہیں، یہ طمع، لالچ نہ کرنے کو زہد کہتے ہیں۔ اس بظاہر جو منافعات ہے ان دونوں تعبیروں میں، اس منافعات کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اصل میں ان لوگوں نے پکڑ لیا تھا حضرت یوسف کو، تو برادران یوسف جلدی وہاں پہنچ گئے،
برادران یوسف نے کہا ہاں یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام تھا، کنویں میں گر گیا تھا، تم لوگوں نے کیسے پکڑا؟ نزاع جھگڑا ہو گیا تو پھر آخر برادران یوسف نے فروخت کیا اس مدین کے قافلوں کے ہاتھ تھوڑے پیسوں میں، چونکہ برادران یوسف اس بچے سے پیسہ کمانا نہیں چاہتے تھے، ان لوگوں نے ان کو بضاعہ نہیں بنایا تھا، سرمایہ نہیں بنایا تھا، یہ لوگ تو چاہتے تھے اس سے جان چھڑ جائے، جان چھڑانا چاہتے تھے، اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ کہیں ہمارا راز کھل نہ جائے، یہ بچہ واپس نہ آئے گھر، لہٰذا ان لوگوں نے برادران یوسف نے اس کو فروخت کر دیا تھوڑے پیسوں میں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اس لیے تھا کہ ان کو پیسے کے طمع نہیں تھا، یوسف سے جان چھڑانا جو ہے ان کا مقصد تھا۔ یہ جواب دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کی تعبیر مساعد نہیں ہے اس توجیہ کے۔ قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ فَأَرْسَلُوا، اس قافلے نے بھیجا، وَارِدَهُمْ، اپنے سقا کو، پھر وَأَسَرُّوهُ، اس قافلے والوں نے چھپا کر رکھا، وَشَرَوْهُ، اسی قافلے نے بیچا۔ یہ سارا ضمیر قافلے کی طرف جاتا ہے، صرف ضمیر شروح کسی اور کی طرف جس کا کوئی ذکر نہیں آیا، نہ برادران یوسف کا یہاں کوئی ذکر ہے، نہ کسی اور قافلے کا ذکر ہے، کہتے ہیں دوسرے قافلے کے ہاتھ بیچا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہی لوگوں نے بیچا ہے، جن لوگوں نے یا یوسف کو کنویں سے نکالا ہے۔ قرآن کا ظاہر یہ ہے، ارسلو، اسرو، وشرو، یہ سب ایک چیز کی طرف ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ سب ضمیر جو ہے وہ سیارتن کی طرف ہے، قافلے کی طرف ہے۔ اسی قافلے نے نکالا، قافلے نے بیچا، اور قافلے نے اس کو سرمایہ تجارت بنایا، اور قافلے کو اس کے زیادہ پیسے لینے کی لالچ نہیں تھا۔ اور پھر اس کی وجہ ہم کو معلوم نہیں کہ ان کو لالچ کیوں نہیں تھا، کیا خطرہ لاحق ہوا تھا، بات کیا تھی۔ ہو سکتا ہے امکانی صورت ہے، ان لوگوں نے جب بچے کو دیکھا کہ یہ غلام تو ہے نہیں، یہ غلام نہیں ہے، لہٰذا کوئی بچہ ادھر کھیل کود کرتے ہوئے ادھر آیا ہے، خود حضرت یوسف سے بھی پوچھ گچھ نہیں کیا ہوگا یا اظہار نہیں ہوا ہوگا کہ میں کون ہوں، اور لوگوں نے سمجھ لیا، حضرت یوسف نے جو کچھ کہا ہوگا اس کو نہیں مانا ہوگا کہ یہ کوئی لگتا ہے غلام نہیں ہے، اس کا مالک ابھی نکل آئے گا، جلدی جلدی ٹکوں میں اس کو بیچ ڈالو۔ یہ زیادہ پیسہ لینے کے طمع میں نہیں تھے، اس کو کسی قیمت پہ بھی ہو وہ بیچنا چاہتے تھے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولیکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کا مقام معزز رکھنا، ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں تمکنت دی، اور اس لیے کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کی تعلیم دیں، اور اللہ اپنے عمل میں غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ادھر کہا ہے وَشَرَوْهُ، انہوں نے بیچ دیا، سستی قیمت پر بیچ دیا۔ کس کے ہاتھ بیچا؟ وقال الذی اشتراہ، شرا بیچنا، اشترا خریدنا، باع بیچنا، ابتاع بکنا۔ وقال الذی باب افتعال میں جاتا ہے، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته، جس نے حضرت یوسف کو خریدا تھا تو ان مدین کے ان قافلے والوں نے لگتا ہے کہ مصر کے کسی قافلے کے ہاتھ بھیجا تھا۔ مصر میں جا کر کے
جس نے بھی خریدا تھا حضرت یعقوب یوسف کو، اس نے اپنی عورت سے کہا، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کا مقام معزز رکھنا، اس کو غلام کے طور پر نہیں رکھنا۔ عام طور پر غلام اور نوکر جو ہے اس کو نوکر اور غلام کی طرح رکھا جاتا ہے، لیکن اس شخص نے کہا کہ یہ بچہ غلام نہیں ہے، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یہ بچہ، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ بیٹا نہ بنا لیں پھر بھی ہمارے فائدے کا لگتا ہے، بچہ نہایت ہوش مند، عاقل اور ذہین، خوبصورت بچہ ہے۔ او یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت کے بعد ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ روایت میں کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے وہ اس میں تھے کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ آیت کا یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف کو لوگوں نے ان کی فہم و فراست کی وجہ سے ان کی شخصیت کا ادراک کر لیا تھا، اس وجہ سے مالک ہونے کے باوجود اور یہ مملوک ہونے کے باوجود، اشترا، خریدا ہوا مال ہونے کے باوجود کہا اکرمی مثواہ، اس کا مقام معزز رکھنا، اکرام و عزت توقیر کے ساتھ نوازنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں تمکنت دی، زمین میں ہم نے ان کو ایک قسم کی سلطنت دی، یہ سلطنت ہے۔ تمکنت یعنی زمین میں اقتدار دینے کو کہتے ہیں، مکننا، ہم نے اقتدار دینا شروع کر دیا حضرت یوسف کو، اس گھر سے شروع ہو گیا، حضرت یوسف کو تمکین دینا، مکننا۔ قرآن مجید میں لفظ مکننا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تمکنت اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت، بالادستی قائم کرنے کے لیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو اگر زمین میں ہم حکومت دے دے تو وہ نماز قائم کرے، یہ زیادہ استعمال ہے۔ فرمایا کہ اس طرح ہم نے چاہا کہ یوسف کو زمین میں بالادستی دے، تمکنت دے دے، سلطنت دے، حکومت دے، بادشاہت دینا ہم چاہتے تھے۔ اور یہاں سے بات شروع ہو جاتی ہے بادشاہت دینے کے، جو ایک پہلا زینہ یہ طے ہو گیا کہ اس آدمی نے اپنی عورت سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو غلام کے طور پر نہیں لینا، یہ بہت بڑا آدمی ہے، دیکھو تمکنت دینا شروع کر دیا، اس کے دل میں اس کا رعب داب بٹھا دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، پھر زمین میں تمکنت دے اور ان کو خوابوں کی تعبیر کی تعلیم دیں۔ پہلے آپ کو بتا دیا، پہلے بھی یہ لفظ آیا تأویل الاحادیث، تأویل کا مطلب ہم معنی یہ کیا آپ کو، ہر واقعے کا جو انجام ہے اس کو تأویل کہتے ہیں۔ ہر واقعے کا جس نقطے کے اوپر جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس نقطے کو تأویل کہتے ہیں، اس انجام کو تأویل کہتے ہیں، اس حکمت اور فلسفہ جس پر اس واقعے کا خاتمہ ہوتا ہے اس کو تأویل کہتے ہیں۔ تأویل الاحادیث، احادیث گفتگو کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے گفتگو سے؟ آپ کو بتا دیا، نفس کی گفتگو، روح کی گفتگو، مجرد روح کی گفتگو اور ہوتی ہے، یہ عام انسان کی زبان سے ہونے والی گفتگو اور ہوتی ہے۔ ہم اب عام زبان میں پانی کو پانی کہتے ہیں، پیسے کو پیسہ کہتے ہیں، خواب میں پانی کو پیسے کو پیسہ اور پانی کو پانی نہیں کہے گا،
پیسے کو، پانی کو پیسہ کہے گا، آپ کو پانی دکھائے گا خواب میں، اور دینا پیسہ مراد ہوتا ہے۔ یہ لب و لہجہ، خواب کا لب و لہجہ، خواب کی تعبیر، خواب کی اور روح کی احادیث باقی ہمارے احادیث سے مختلف ہے۔ انسان کی زبان سے ہونے والی باتوں سے روح کی احادیث مختلف ہے، لہٰذا کسی زبان کا سمجھنا اور ہے، روح کی زبان سمجھنا اور ہے۔ روح کی زبان سمجھنے کو خواب کی تعبیر کہتے ہیں، اور ہم چاہتے تھے ابراہیم حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر سکھا دے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ باقی مباحث ہیں اگلی آیت میں آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔